दिनों कुछ हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से दोनों तरफ से शेलिंग हुई और उसमें हमारे कई इलाके जो हैं उसकी जद में आए, जिसमें सबसे ज्यादा मुतासिर पुंछ, उड़ी, टंगडार और कुछ हिस्से कुपवारा के भी उस जद में आए और मुझे मौका मिला इन तमाम इलाकों में जाने का और मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि जब इस किस्म के आपस में ताल्लुकात इतने खराब हो जाते हैं कि जंग की नौबत आती है तो आम लोगों पे क्या गुजरती है, जो हमारे बॉर्डर पे लोग रहते हैं उन पे क्या गुजरती है, किस तरह घरों के घर बर्बाद हो गए हैं, जिंदगी भर की जो कमाई होती है वो बेचारे लोग जमा करके मकान बनाते हैं, मकान तबाह और उसके बाद फैमिलीज उजड़ गई हैं, बच्चे। और मैं तो एक जगह गई तो उन्होंने वो बच्चों की जो कब्र है अपने घर के उसमें आंगन में रखी है, 2 बच्चे एक साथ उनके चले गए दुनिया से। तो मैं आज ये इसलिए मजबूर हो गई आप सबके साथ बात करने के लिए कि मैं जहां भी गई अभी तक मतलब शेल्टर तो बहुत दूर है, अभी तक कई लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनको टेंट भी नहीं मिला है अभी तक। तो जो मैं कल टंगडार गई तो वहां भी मैंने देखा बेचारी वो एक औरत है, उसका हस्बैंड यहाँ मजदूरी करता है श्रीनगर में, 2 बच्चियां हैं उसकी छोटी छोटी, उसका घर बिल्कुल तबाह हो गया तो वो भी बेचारी, उसको पता नहीं मैं कहाँ किधर अपना सर छुपाऊं। तो इसलिए मतलब हालात काफी खराब हैं इन लोगों के, इनकी जान भी गया, माल भी गया और कई जगह ऐसा है कि जहाँ शेल लगा हुआ है तो ढांचा तो खड़ा है मगर मकान पूरा बोसीदा हो गया है, मकान खोखला हो गया है। और जो मैंने सुना जो सरकार की तरफ से टीम्स गई हैं वो देखते हैं स्ट्रक्चर खड़ा है और तुम्हारा एक शीशा टूट गया तो बस, ऐसा नहीं होता है। जब किसी मकान पे शेल लग गया हो तो वो मकान पूरा हिल जाता है, उसकी पूरी बर्बादी हो गई है। तो इसलिए मेरी सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि ये जितने भी एरियाज हैं इनको वॉर इम्पैक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया जाए ताकि इसमें वॉर फुटिंग पे इनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाए। मकानों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। आज आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए में दरवाजा भी नहीं बनता है, तो ये मेरी गुजारिश है। उसके बाद सबसे पहली चीज जो मैं डिमांड करना चाहती हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन सब जितने भी इसमें हमारे लोग जिनकी जाने गई उनको शहीद करार दिया जाना चाहिए। एक तो उनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी क्योंकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, बच्चे थे हमारे, औरतें थी हमारी, आदमी लोग इसमें गए हैं। तो उसकी वजह से एक तो उनकी इज्जत अफजाई होगी और दूसरा कुछ बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे, उनकी फैमिलीज को मिलेंगे। और जिनके लोग चले गए हैं उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, एक जॉब भी मिलना चाहिए। और कई मुझे दुकानदार मिले, उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें इसमें डैमेज हो गई, तो उन्होंने जो बैंक में इंश्योरेंस है तो बैंक इंश्योरेंस देने से इनकार करते हैं, वो कहते हैं ये जंग है, हमारा इंश्योरेंस नहीं दे सकते आपको। तो इसमें मैं चाहूंगी गवर्नमेंट इंटरवीन करे। और जो लोन लिए हैं, कई लोगों ने लोन लेके मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई, छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था, ये जरूरी है कि उस लोन को वेव ऑफ किया जाना चाहिए। और कई मैं गई थी वहाँ मेन रोड, तो वहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसपे अटैक हुआ था एक तरफ से, तो उसके नजदीक जो दुकानें हैं, मकान है, उनका काफी नुकसान हुआ है और उसके लिए कोई वहां गया नहीं है, उन जगहों पे वहां गया नहीं है उन जगहों को देखने के लिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि इसको भी देख लिया जाए। और पुंछ की मैं खास तौर से बात करूंगी कि पुंछ में अगर हमारे पास अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर होता, हमारी जो वहाँ एम्बुलेंस है उसमें वेंटिलेटर होता, तो शायद कई जाने पुंछ में बच सकती थी, जो जाने वहां उस वजह से गई। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे पास हर जगह जो है मेडिकल कॉलेज है, तो पुंछ का भी वो होना चाहिए ताकि वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए। और यही मेरा है कि आखिर में मुझे अभी भी मुझे बहुत तकलीफ होती है कहते हुए कि मैं जहां भी गई लोगों ने कहा हमें इंडिविजुअल बंकर चाहिए। तो मुझे ये डिमांड करते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि आज 21वीं सदी में
ہمارے لوگ جہاں اچھے اسکولوں کی ڈیمانڈ کرتے، نوکریوں کی ڈیمانڈ کرتے، ہسپتالوں کی ڈیمانڈ کرتے، وہ کہتے ہمیں بنکر چاہیے، کیونکہ ان کے دل میں یہ خوف گھر کر گیا ہے کہ ان کو لگتا ہے جنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم ہر وقت جنگ کی حالت میں اپنے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ مرکزی سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمارے لوگ ہمیشہ اس ذہن میں رہیں کہ کب گولہ آئے اور کب ہمیں بنکر میں جانے کا موقع ملے. تو میری گزارش ہے یہاں کی سرکار سے بھی اور مرکزی سرکار سے بھی امیڈیٹلی مدد کر لیجئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں کوئی نہیں ہے، ان کو مکان بنا کے بھی دینے پڑے، آپ کو مکان بنا کے دیجئے. اور اس وقت جہاں بھی اس وقت یہ ہوا ہے وہاں گورنمنٹ کی ٹیمیں جا کے دیکھنی چاہیے، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے تو کچھ تو کرو ان کے لیے. تو میری یہ اسی لیے میں نے آپ سب کو بلایا تھا کہ ابھی تک میں جہاں بھی گئی تو ابھی تک مدد کوئی پہنچی نہیں ہے کسی کے پاس. میم یو ریسنٹلی وزٹڈ آل دوز پلیسز جو افیکٹڈ ہیں، کافی نقصان بھی آپ نے دیکھا، تو واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیل دوز پیپل ہو آر ایڈوکیٹنگ فار وار اوور دا ٹائم؟ I can say them کہ آپ بیوی بچے لے کے تھوڑی دیر ٹنگڈار کے بارڈر میں رہو، ارسپورہ میں رہو، پونچھ کے بارڈر پہ رہو، وہاں جو اپنے بیوی بچے لے کے رہو اور اس کے بعد ایڈوکیٹ کرو وار کے لیے. تو پھر کوئی بات بنے گی تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ وار ہوتی کیا ہے. جن کو اپنے آنگن میں 2 بچے دفنانے پڑے ان کو سمجھ آنی چاہیے. وار از سولوشن ٹو نتھنگ. ابھی اٹ از 0/0 0/0 بلکہ دونوں طرف سے کافی سویلین کیجولٹیز ہو گئی. دیٹ از دا انٹرسٹ دیٹ وی ہیو ٹو گیو آن دس وار. وہ سود ہمارے لیے ہے جو ہم نے پہلگام میں 28 لوگ کھوئے. اس کے بعد ہم نے اس جنگ میں کئی لوگ کھوئے اور بچے خاص کر جن کی زندگی تھی اس وقت جینے کی. تو جو لوگ وار کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں میں ان کو یہ بولوں گی کہ آپ یا تو جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس وار کو بولیے ان کے بارڈر پہ لڑے، ہمارے بارڈر پہ وار نہیں ہونا چاہیے. میم آپ کی نظر میں پھر کیا سمادھان ہے جو پاکستان بار بار جو حرکت کرتا ہے، آپ کی نظر میں کیا سولوشن ہے پھر؟ یار جنگ تو کوئی سولوشن نہیں ہے. جنگ از ناٹ این آپشن. جنگ از ناٹ ایون دا لاسٹ آپشن. جنگ کوئی آپشن نہیں ہے. آئی تھنک دے شوڈ ٹیک اے پیج فرام واجپئی جیز ڈاکٹرین. تو اس سے ان کو سارے سوالوں کے جواب ملیں گے. میم پیپل کانسٹنٹلی کوشچن یور اسٹینڈ، جو PDP کا اسٹینڈ رہا ہے جب آپ پیس کی بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، جب سب کچھ نارمل تھا. لیکن ابھی جو ریسنٹ اسکیلیشنز ہوئی، ہاؤ ڈو یو ویو یور اسٹینڈ ایز دی اونلی پولیٹیشین اور امنگ دوز جنہوں نے پیس کی بات کی اس ٹائم کے لیے، میں بھی جنہوں نے سیز فائر کی بات کی اکراس انڈیا اگر بات کریں؟ دیکھیے PDP بنی ہی، ادروائز ہم کانگریس میں تھے تو ہمیں کیا مجبوری تھی پارٹی بنانے کی. PDP بنی اس کے لیے جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے باہر نکالنے کے لیے. اینڈ فار مفتی صاحب ڈاکٹرین دیر از نو ادر وے to take the people out of, to facilitate a resolution of the Kashmir problem which India and Pakistan claim. Usually India claims a bilateral issue. اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. واجپئی جی کہہ رہے تھے انسانیت کے دائرے میں کروں گا، تو مجھے لگتا ہے اسی پالیسی کو آگے چلانے کی ضرورت ہے. میم آپ نے وزٹ بھی کیے، آپ کی کیا اسسمنٹ ہے اس پورے آپریشن سندور کے بعد جو چیزیں ہوئی ہے، کیا ہمارے دیش کو فائدہ ہوا، انڈیا کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو مجھے معلوم نہیں کیا فائدہ ہو گیا، پر نقصان میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے گھر اجڑ گئے، ہمارے مکان برباد ہو گئے، ہمارے بچے اس میں شہید ہو گئے. ہمارے گھروں کے اندر آنگن میں ماں باپ نے قبریں بنائی اپنے بچوں کی. کسی کی ماں کسی چھوٹے دودھ پیتے بچے نے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، ایک سردار جی ہمارے تھے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی ماں اس میں اس کا گولا آ گیا اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ تو مجھے تو وہی نظر آ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا اچیو کیا ہوگا، کیونکہ جو ملیٹنٹ اس میں یا ٹیررسٹ جس کو آپ کہتے ہیں جو اس میں انوالو تھے ابھی تک ان کو پکڑا نہیں گیا، ابھی تک ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے ہمارے ایکسٹرنل افیئر منسٹر نے بتایا کہ میں نے پاکستان کو پہلے ہی وارن کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے جب آپ وارن کرتے ہیں ان کو تو اس کا مطلب ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیررسٹ کیمپس پہ اٹیک کیا تو وہ بھی ان کو بھی مل گیا ہوگا موقع وہاں سے بھاگنے کا. تو مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے تو یہ 0/0 ہے. میڈم آپ نے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر جی کا نام لیا ابھی، انہوں نے پہلے ہی پاکستان کو انفارم کیا تھا ریگارڈنگ اٹیک آن ٹیررسٹ. پھر وہاں سے راہل گاندھی نے ان پہ بیان پہ نشانہ بنایا، بتایا اٹس ویری انفارچونیٹ، ہمیں یہ بتایا کہ کتنے جیٹس ہمارے نقصان ہو گئے. وہاں سے BJP کا کہنا ہے یہ راہل جی پرو پاکستان لینگویج یوز کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی آج کل کے وقت میں جب بھی آپ کوئی سوال کرتے ہو
تو اس کو بہت جلدی اینٹی نیشنل کا جامہ پہنایا جاتا ہے. تو انڈیا از اے گریٹ کنٹری, انڈیا از دا نیشن, بی جے پی از ناٹ دا نیشن. تو اس لیے بی جے پی سے سوال کرنا, بی جے پی سرکار سے سوال کرنا, میں نہیں سمجھتی یہ کوئی اینٹی نیشنل بات ہے یا کوئی یہ پرو پاکستانی بات ہے. Ma'am, recently you had a Twitter spat with Chief Minister Umar Abdullah over in this water. So how do you view the developments around it? ارے بات کرو, میں نے ایک بات آپ کو بلایا تھا اس لیے کہ یہ جو ہو گیا ہے اتنا بڑا, اس کے لیے بات کر رہے ہیں, اس کے لیے بات. ڈیلیگیٹس جا رہے ہیں دیکھیے جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ پی ڈی پی کا سٹینڈ بڑا کلیئر ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے, امن چاہتے ہیں, ہم پولیٹیکل انٹرونشن چاہتے ہیں. تو اس میں جب بھی آپ کوئی ایشوز اٹھاتے ہیں جس سے کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے, وہ پی ڈی پی اس کو ٹوتھ اینڈ نیل فائٹ کرے گی. تھینک یو. ون لاسٹ کوشچن, جو پروفیسر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس میں یہ اب تاثرات دیے جا رہے ہیں کہ بی جے پی نے جو کرنل کے متعلق کیا تھا, کرنل صوفیہ قریشی کے متعلق, اس کو بالکل لیسٹ یعنی کہ اس کو پوری طرح سے یہاں پر لیننسی دی جا رہی ہے, لیکن اس کو گرفتار کیا گیا, اس پر کیا, کیونکہ آپ نے میں نے آلریڈی کہا ہے کہ ایک طرف سے ہم ایک پروفیسر جو ہے علی خان, جو بہت ہی ویل نون ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے, اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت زبردست ہے, تو اس کو اریسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ سچ بولتا ہے. وہ بولتا ہے کہ آپ نے جو کرنل قریشی کے لیے آپ نے اس کے لیے کسی نے بد کلامی کی اور آپ نے اس پہ سٹینڈ لیا, بہت اچھی بات ہے. مگر جو مسلمان لیچ ہوتے ہیں, جن کی مسجدیں آپ توڑتے ہو, جن کے گھر آپ توڑتے ہو, تو یہ ہپوکریسی کیوں؟ اس وقت آپ کا سٹینڈ کہاں گیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ان کو اریسٹ کیا گیا. مگر میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو اس پہ سوچنا چاہیے, کیونکہ ایک طرف سے ہمارے پارلیمنٹیرینز ڈیلیگیشن لے کے باہر جا رہے ہیں ڈپلومیسی کے لیے, ان کو بتانے کے لیے آپریشن سندور کے بارے میں, دوسری طرف سے آپ ایک پروفیسر کو اریسٹ کرتے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل نیوز بن چکی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کو جلد از جلد چھوڑ دیا جائے گا. میں جو ڈیلیگیشن باہر جا رہا ہے جموں کشمیر کی وکالت کرنے, آپریشن سندور کو بتانے کے لیے, ڈو یو تھنک اس میں فاروق صاحب یا جو ہماری یہاں کی جو دو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نیشنل کانفرنس کے فاروق صاحب یا پی ڈی پی سے آپ کو بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہونا؟ نہیں, میں تو گورنمنٹ آف انڈیا کو کوئی ایڈوائس نہیں دینا چاہتی. جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ سوچ سمجھ کے ہو.